محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کفر و ایمان کی کسوٹی ہے، جس سے مومن و کافر کی پہچان ہو گئی۔ کافروں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیا گیا، یا یوں کہ اس کے گمراہی و ضلالت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، ورنہ گمراہ تو وہ پہلے ہی سے تھے۔ جیسے گندگی کے ڈھیر پر بارش ہو تو اس کی گندگی اور زیادہ پھیل جاتی ہے، اور مومنوں کے اس قرآن پاک سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ جیسے بارش پھولوں پر برستی ہے تو اس کی مہک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک وہ پیاری کتاب ہے جس کی ہر آیت شان مصطفیٰ کا اظہار کرتی ہے۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، مگر وہ لوگ اقلیم سخن کے مالک تھے۔ ان کو میدان فصاحت و بلاغت کا شہسوار سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں قیامت تک کے ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے تمام روحانی و جسمانی امراض کا خدائی نسخہ درج تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سرکار دو عالم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو فصاحت و بلاغت کے شہنشاہوں کی زبانیں اس کے سامنے گنگ ہو گئی۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ مشرکین مکہ قرآن پاک کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت جم نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کاروان ضلالت کے رہبروں اور اندھیرے کے مسافروں سے فرماؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کچھ شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے تو جیسی صورت لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اپنے تمام حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اے کافرو، تم ہمارے محبوب سرور کائنات کے رسول ہونے میں شک کرتے ہو، اس کتاب کے کلام اللہ ہونے میں شک کرتے ہو، اور معجزات تو کیا، اس قرآن پاک کا ایک ہی مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ تم کو اعلان عام دیا جاتا ہے، تم سارے ملک عرب کے فضلہ شورا جمع ہو کر کتاب اللہ کے مقابلے میں ایک چھوٹی صورت ہی بنا کر دکھاؤ۔ فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو، ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ جب کفار مکہ کو قرآن کریم کے مقابلے کا چیلنج دیا تو ان کو بتا دیا گیا کہ اگر تم اس کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے تو ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ تو سمجھ لینا کہ اس کا انکار خداوند عالم کا انکار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الحمدللہ یہ خبر سچی ہوئی کہ کفار نے اس کلام حق کا مقابلہ کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اگر ایک صورت بھی ان سے بن جاتی تو وہ ضرور شائع کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک سرنگوں ہے اور رہیں گے۔ یہ قرآن مقدس وہ معجزہ مصطفیٰ ہے جس کی 6666 آیت عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر رہی ہے۔ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنا دیا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ مگر آج ہم نے اپنی لا علمی کی وجہ سے قرآن کریم کے فیض و برکات کو محدود سمجھ رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ قرآن مجید فقط اس لیے آیا ہے کہ بیماری میں اسے پڑھ کر دم کر لیا،
برکت کے لیے گھر میں رکھ لیا، جب کوئی مرنے لگے تو سورہ یاسین تلاوت کر دی، بعد موت کے اصالے ثواب کر دیا، باقی رہا عمل تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں کے قوانین کافی ہے۔ اب بعض جگہ مسلمانوں نے اپنی خوشی سے اسلامی قوانین کے بجائے ہندوؤں کے رسم و رسوم کو اپنے لیے لازم قرار دے دیا ہے، جیسا کہ پنجاب میں عام مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ وراثت سے اپنے بچوں کو محروم رکھتے ہیں، اپنی صورت اور سیرت لباس میں غیروں سے مل گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم صرف عمل کے لیے آیا ہے، اس کی تلاوت کرنا، دم کرنا، تعویذ لکھنا، ایصال ثواب کرنا اس کے نزول کی حکمت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم عمل کے لیے ہے، نہ کہ طباعت اور چھو منتر کے لیے۔ قرآن کریم ایک نسخہ ہے، فقط پڑھ لینے سے شفا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ خیالات فاسدہ ہے جو ماڈرن تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ دیکھو، بعض چیزوں کے پڑھنے میں بھی اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسافر ہو، گھر سے خیریت نامہ آئے تو پڑھ کر دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ بیمار ہو تو اس کی بیماری میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی مصیبت کی خبر پڑھے تو ہمارے دل کی حالات بدل جاتی ہے۔ اگر کسی کو گالی دی جائے تو لال پیلا ہو جاتا ہے۔ اگر مخلوق کے نامہ و پیام میں کوئی اثر ہے تو خالق کے کلام میں اثر کیوں نہیں؟ آج گھر گھر میں پریشان ہے، ہر شخص مصیبت میں مبتلا ہے، ہمارے اخلاق و کردار بدل چکے ہیں۔ اسی وجہ صرف یہی ہے کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہے وہ ویران ہے، برباد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقر پڑھی جاتی ہے۔ جہاں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آئیے ہم وعدہ کریں، ہم قرآن مقدس کی تلاوت اور اس پر عمل کریں۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ میں تھے، نبی اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صفہ کے معنی چبوترا، یعنی مسجد نبی کے متصل پچھلی طرف ایک چبوترا تھا جہاں مہمان رہا کرتے تھے۔ علم دین حاصل کرنے والے فقیر صحابہ وہاں مستقل طور پر رہتے تھے۔ ان کی تعداد کم و بیش 70، کبھی 200 سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ گویا یہ مدرسہ نبوی تھا، اصحاب صفہ اس کے طالب علم تھے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے اصحاب صفہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ صبح بطحان یا عقیق کی طرف جایا کرے؟ اور ان دونوں مقاموں پر جانوروں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، بغیر گناہ کیے، بغیر رشتہ توڑے 2 اونچی اونٹیاں لے آئے، جو 2 اونچی اونٹنیاں لے آئے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص روزانہ صبح کو مسجد میں آیا کرے، قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھا کرے یا پڑھا کرے، یہ دونوں اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا یہ دل جنگ آلودہ ہوتے رہتے ہیں، جیسے لوہا پانی لگنے سے جنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جنگ کے اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا قالا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ نبی اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاق 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے، اور جو 24 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے 2 محل تیار فرمائے گا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہم بہت محل بنوا لیں گے۔ رسول اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ وسعت دینے والا ہے۔ اے عمر تم عطائے رب جلیل پر تعجب نہ کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی جنت بہت وسیع ہے، اس کی عطا بھی بہت وسیع ہے۔ اگر تمام انسان ایمان لا کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھے تو ہر ایک کو اسی حساب سے جنت میں محلات عنایت فرمایا جائے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم اس کی عطا کا مظہر عتم ہے۔ نبی کریم تاجدار عرب و عجم نے ایک بار ایک شخص کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقلت ما وجبت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال الجنہ، رسول اللہ نے فرمایا جنت۔ قرآن پاک کتنا بڑا انعام ہے جو بارگاہ نبوی سے ہمیں ملا۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ناول کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو جہاں اسکول کی تعلیم دلواتے ہیں وہاں قرآن کریم کی تعلیم بھی دلوائیں۔ دیکھیے اسکول میں جب بچے کو داخلہ کرواتے ہیں تو پہلا سبق ہوتا ہے الف سے انار اور بے سے بکری، عجیم سے جوتا، اور ذرا ترقی ہو گئی تو ٹوٹ بوٹ کھیر پکائی۔ یہ ہے دنیا کی تعلیم کا سبق۔ اب جب ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچے کو مسجد میں داخل کروائیں گے تو پہلا سبق ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سبق کا فائدہ سنیے، فیصلہ خود ہی کیجیے، پہلے یہ سبق ضروری ہے یا بعد والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے بڑھے اور پھر واپس تشریف لائے۔ اس قبر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو عذاب نازل ہو رہا تھا، ابھی رحمت خداوندی کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ عیسیٰ روح اللہ، یہ ایک شخص بہت گناہگار تھا، بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مدرسے میں بھیجا گیا ہے۔ استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ ہمیں حیا آ گئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ جو قرآن پاک پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی اچھی ہوگی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر جس دن 4 برس 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو تقریب بسم اللہ ہوئی۔ لوگ بلائے گئے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف فرما تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا ہی چاہتے تھے، مگر الہام ہوا کہ ذرا ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آ رہے ہیں، وہ پڑھائیں گے۔ ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین کو الہام ہوا کہ جلد جاؤ اور میرے بندے کو بسم اللہ پڑھاؤ۔ قاضی صاحب فوراً تشریف لائے، آپ سے فرمایا کہ صاحبزادے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو صاحبزادے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع سے لے کر 15 پارے حفظ سنا دیے۔ حضرت قاضی حمید الدین نے فرمایا بیٹے آگے پڑھیے۔ فرمایا بختیار کاکی نے کہ میں نے اپنی ماں کے شکم میں اتنی ہی پارے سنے تھے، اسی قدر یاد کر لیے تھے، یعنی اب آپ کے شکم مادر میں تھے، یعنی جب آپ شکم مادر میں تھے تو ان کی والدہ محترمہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی اور انہوں نے 15 پارے تلاوت کیے اور بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے 15 پارے حفظ کر لیے۔ یہ تھا بزرگوں کا عمل، ان کے بچوں کا کردار۔ آئیے ہم بھی قرآن پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اس دنیا اور قبر اور حشر کے ساتھی کو اپنے سینے سے لگائیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں فطرانہ کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک شخص آیا اور گلے بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ بولا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، مجھے سخت حاجت ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آج رات تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس شخص نے سخت حاجت اور عیالداری کا عذر کیا، اس پر مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ تم سے جھوٹ بول گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی تاک میں رہا، وہ چور پھر آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں اب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس نے سخت محتاجی اور عیالداری عذر کیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ آگاہ رہو، وہ تم سے جھوٹ بول گیا، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان سے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں پھر چھپ رہا اور آیا وہ شخص گلے بھرنے لگا، میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا آج تجھے ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ آخری اور تیسری بار ہے۔ تو کہہ جاتا ہے اور پھر آتا ہے، کہہ جاتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ مجھے چھوڑ دے، اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تم کو چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں، ان کی برکت سے آپ کو نفع ہوگا۔ جب آپ نے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر فرمائے گا اور صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس نے مجھے ایسے کلمات سکھائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا وہ ہے جو جھوٹا ہے مگر تمہیں یہ سچ بول گیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو تم 3 دن کس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اس حدیث پاک سے 2 مسئلے حل ہوئے۔ ایک یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب سے عطائی علم کی وجہ سے پہچان لیا یہ شیطان ہے اور حضور اس کی آمد خبر دیتے رہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی برکت سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، انہیں یہ خبر نہ تھی کہ یہاں قبر ہے، پتہ اس طرح چلا کہ اس میں کوئی شخص پورا ملک پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے ختم کر دی۔ محترم سامعین کرام، بس اتنا یہ عرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، جو خطائیں ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔